خدا کا بندہ خدا سے جا ملا۔ صہیونی ریاست کے بزدلانہ حملے کے نتیجے میں ایران کے سیکیورٹی چیف علی لاریجانی بیٹے سمیت شہید ہو گئے ہیں۔ یہ ایک ایسا سانحہ ہے جس نے ایران کے دل ہلا کر رکھ دیے ہیں، پورے خطے کی سیاست کو ایک لمحے میں بدل کر رکھ دیا ہے۔ ایک ایسے رہنما کا رخصت ہونا جس نے برسوں تک ایران کی سیاست، سفارتکاری اور قومی سلامتی کے معاملات میں مرکزی کردار ادا کیا، وہ اچانک ایک حملے میں جام شہادت نوش کر گیا۔ علی لاریجانی کا نام صرف ایک شخصیت تک محدود نہیں تھا، وہ ایران کی مضبوط قیادت، تدبر اور ریاستی استحکام کی علامت تھے۔ اب عالمی سطح پر ان کی شہادت کا واقعہ ایک غیر قانونی اور انتہائی سنگین حملے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ علی لاریجانی کا شمار ان رہنماؤں میں ہوتا تھا جو ریاستی نظام کے تسلسل اور استحکام کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شہادت پر ایران کے اندر غم و غصے کی کیفیت دیکھی جا رہی ہے۔ اب کسی خود مختار ریاست کے اعلیٰ سیاسی رہنماؤں کو نشانہ بنانا عالمی اصولوں اور سفارتی ضابطوں کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علی لاریجانی کی شہادت کو ریاستی دہشت گردی کے زمرے میں دیکھا جا رہا ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کی اعلیٰ قیادت کو غیر قانونی طور پر نشانہ بنا کر خود انسانی حقوق کی کھلم کھلا پائمالی کر رہے ہیں، وہ علی لاریجانی پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا الزام لگا ان کی شہادت پر یہ جواز تراش رہے ہیں کہ علی لاریجانی ایران میں مظاہرین کے خلاف کارروائیوں کے ذمہ دار تھے اور ان پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات تھے۔ اب امریکی صدر ایران کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنانے کا بے تکا جواز تراش رہے ہیں۔ ٹرمپ نے یہ الزام کسی مستند شواہد کے بغیر لگایا اور اس طرح کے بیانات عموماً سیاسی جواز پیدا کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ بین الاقوامی سیاست میں اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ پہلے کسی شخصیت یا ریاست کے خلاف الزامات کا بیانیہ تیار کیا جاتا ہے اور پھر اسی بیانیے کو بنیاد بنا کر اپنے اقدامات کو جائز قرار دینے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اسی حکمت عملی کے تحت اب ایران کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ در حقیقت اس طرح کے حملوں کا مقصد صرف کسی ایک شخصیت کو ختم کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ذریعے پورے ریاستی نظام کو خوف اور دباؤ میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور امریکہ اور اسرائیل اسی ڈگر پر چلتے ہوئے ایران کے نظام کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور اسی تناظر میں امریکہ اور اسرائیل کی موجودہ حکمت عملی ایران کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنانے پر مرکوز ہوتی جا رہی ہے۔ یہی طرز عمل ماضی میں فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس اور لبنان کی جو قیادت ہے اس کے خلاف دیکھا گیا۔ پھر جب ان تنظیموں کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنا کر ان کی فیصلہ سازی کی صلاحیت کو کمزور اور ان کی تنظیموں قوت کو محدود کرنے کی کوشش کی گئی، در حقیقت اس حکمت عملی کے پیچھے بنیادی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی تحریک یا ریاست کی قیادت کو ختم کر دیا جائے تو اس کا پورا ڈھانچہ کمزور ہو جاتا ہے اور وہ مؤثر مزاحمت نہیں کر پاتی ہے۔ لیکن ایران کے معاملے میں صورتحال اکثر مختلف دکھائی دیتی ہے، کیونکہ یہاں معاملہ کسی تنظیم کا نہیں ہے بلکہ ایک مکمل ریاستی نظام کا ہے جس کی اپنی آئینی اور ادارہ جاتی ساخت موجود ہے، لیکن ایران کے معاملے میں زمینی حقائق مختلف دکھائی دیتے ہیں۔ اسی لیے ایران کو حماس یا حزب اللہ کے ساتھ تقابل میں دیکھنا درست نہیں ہے۔ اب یہ کمپیریزن ڈرا کرنا مناسب نہیں ہے۔ وہ تنظیمیں تھیں جنہیں اسرائیل نے نشانہ بنایا، جبکہ ایران ایک ریاست ہے جس کے پاس عدلیہ، فوج، مذہبی قیادت اور سیاسی اداروں پر مشتمل ایک منظم نظام موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی ایک شخصیت کی شہادت سے پورا نظام مفلوج نہیں ہوتا بلکہ قیادت کا تسلسل برقرار رہتا ہے، جس کی تازہ مثال اس وقت سامنے آئی جب ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو شہید کیا گیا۔ اس وقت یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ ایران کے اندر قیادت کا بحران پیدا ہو جائے گا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ ایرانی نظام نے بغیر کسی بڑے سیاسی ڈیڈ لاک کے ان کے صاحبزادے مجتبیٰ خامنائی کو نیا سپریم لیڈر منتخب کر لیا اور ریاستی معاملات معمول کے مطابق چلتے رہے۔ اس صورتحال نے یہ پیغام دیا کہ ایران کا سیاسی نظام شخصیات کی بجائے اداروں اور نظریے پر قائم ہے۔ اب علی لاریجانی کی شہادت کے بعد بھی تقریباً اسی نوعیت کی صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ ایرانی ذرائع کے مطابق ان کی ممکنہ جانشین کے طور پر سعید جلیلی کا نام سنجیدگی سے زیر غور ہے۔ اطلاعات کے مطابق ایرانی قیادت نئی تقرری کے حوالے سے مشاورت کے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے اور سعید جلیلی کو اس عہدے کے لیے مضبوط امیدوار سمجھا جا رہا ہے۔ سعید جلیلی ایران کی سیاست میں ایک سخت موقف رکھنے والے رہنما کے طور پر جانے جاتے ہیں اور ماضی میں جوہری مذاکرات اور قومی سلامتی کے معاملات میں اہم کردار بھی ادا کر چکے ہیں۔ اگر ان کی تقرری ہوتی ہے تو وہ علی لاریجانی کے بعد ایران کے نئے مشیر قومی سلامتی کے طور پر ذمہ داریاں سنبھال سکتے ہیں۔ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ ایران کے پاس قیادت کا ایک ایسا تسلسل موجود ہے جو کسی بھی خلا کو فوری طور پر پر کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ علی لاریجانی کی شہادت یقیناً ایک بڑا نقصان ہے، لیکن اس سے ایران کے سیاسی نظام کو کوئی دھچکا نہیں لگا۔ اب دیکھا جائے تو ایران میں ایک مضبوط لیڈرشپ موجود ہے جو اپنے نظریے کو تسلسل کے ساتھ آگے بڑھانے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور یہی بات امریکہ کے لیے پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے۔ اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ اس وقت امریکہ اس جنگ میں مسلسل تنہا ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ امریکہ کے اتحادی ممالک اس تنازع میں براہ راست شامل ہونے سے گریز کر رہے ہیں، جیسا کہ برطانیہ کے بعد فرانس نے بھی واضح طور پر اس جنگ میں امریکہ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، اور اس حوالے سے فرانسیسی صدر کا کہنا ہے کہ فرانس نے ایران کے خلاف جنگ کا انتخاب نہیں کیا، ہم اس جنگ میں حصہ نہیں لے رہے اور کوئی ہمیں اس میں شامل ہونے پر مجبور نہیں کر سکتا۔
اب اس تمام در صورتحال نے یہ تاثر پیدا کیا کہ واشنگٹن اس معاملے میں بتدریج تنہا ہوتا جا رہا ہے۔ عالمی سفارتی حلقوں میں یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر امریکہ کو اپنے قریبی اتحادیوں کی مکمل حمایت حاصل نہیں ہے تو پھر اس کی پالیسی کس حد تک مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ یہاں تک کہ ٹرمپ انتظامیہ کے اندر بھی اس معاملے پر اختلافات کھل کر سامنے آ رہے ہیں، اور اسی تناظر میں امریکی انسداد دہشت گردی مرکز کے سربراہ جو کینٹ نے ایران کے خلاف جاری جنگ میں مزید شامل ہونے سے انکار کرتے ہوئے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ جو کینٹ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر استعفے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں اپنے ضمیر کے خلاف جا کر ایران میں جاری جنگ کی حمایت نہیں کر سکتا۔ جو کینٹ کا کہنا تھا کہ مشرق وسطیٰ کی جنگیں امریکی جوانوں کی جانیں اور ملک کی دولت اور خوشحالی دونوں کو متعلق ہیں، اور موجودہ حالات میں وہ اگلی نسل کو ایسے خطرات میں دھکیلنے کے حق میں نہیں ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایران نے امریکہ کے لیے کوئی فوری خطرہ پیدا نہیں کیا تھا، اور موجودہ جنگ اسرائیل اور امریکی لابی کے دباؤ کے تحت شروع کی گئی ہے۔ اب ایک ایک کر کے اپنے بھی ٹرمپ کی جارحانہ پالیسی سے خود کو الگ کر رہے ہیں، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی ضد پر اڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اب ٹرمپ کی جانب سے اس طرح اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ اس وقت شدید دباؤ اور فرسٹریشن کا شکار ہے، جب سفارتی اور سیاسی محاذ پر طاقت دباؤ بڑھانے کے لیے قیادت کو نشانہ بنانے کی حکمت عملی پر گامزن ہوں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مخالف ریاست کو نفسیاتی اور سیاسی دباؤ میں لا کر مذاکرات یا پالیسی تبدیلی پر مجبور کیا جائے۔ ایران کے حوالے سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنانے کے پیچھے اصل مقصد ایران میں رجیم چینج یعنی نظام کی تبدیلی کا خواب پورا کرنا ہے، لیکن ایران کے موجودہ سیاسی ڈھانچے اور نظریاتی نظام کو دیکھتے ہوئے یہ ہدف آسان دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اس وقت AVM ریٹائرڈ اعجاز محمود ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر ڈیفینس۔ السلام علیکم اعجاز محمود ملک صاحب، بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ سب سے پہلے تو آج کی سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ علی لاریجانی کی شہادت ہے، اور ایک طرح سے تو امریکہ اور اسرائیل نے مل کے جو ایرانی فرنٹ لائن لیڈرشپ ہے اس کو وائپ آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ مارکیب وہ کسی حد تک اس میں کامیاب بھی دکھائی دے رہے ہیں، یہ ہوا۔ یہ اور بات ہے کہ وہاں پہ ایک ایسا سٹرکچر، ایک ایسا ڈھانچہ موجود ہے جو ٹس سے مس نہیں ہو رہا، جس کو نقصان اس طریقے سے نہیں پہنچ رہا کہ رجیم چینج کی طرف معاملہ جائے۔ لیکن امریکہ اور اسرائیل تو بہت کلیئر نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ علی لاریجانی کی شہادت جو ہوئی ہے اس میں اب آنے والے دنوں میں ایران کس حد تک کمزور کر پائیں گے یہ، اور اگر یہی تسلسل برقرار رہتا ہے تو ایران کتنی دیر تک سسٹین کر پائے گا اس حکمت عملی کو؟ وعلیکم السلام جی، یقیناً یہ ایک انتہائی شرمناک جو ہے ریاستی دہشت گردی ہے، جس کے نتیجے میں ہم نے یہ ایک اور سینئر لیڈر کی شہادت دیکھی ایران میں۔ یہ اس اسیسینیشن کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ان کو ہمیں جو ہے ضرور اس کو زیر بحث لانا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل بالخصوص اور امریکہ ان کے ساتھ مل کر وہ اپنے اس شرمناک منصوبے پر ہر صورت میں عمل کرنے کے لیے کوشاں ہیں کہ ایران میں لیڈرشپ کو مسلسل ٹارگٹ کیا جائے اور اس حد تک کمزور کر دیا جائے کہ وہاں پر جو ریاستی اور گورنمنٹل ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر ہے وہ نان فنکشنل ہو جائے۔ دوسری بات جو ہمیں اس اسیسنیشن کے بعد بڑی واضح نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اور خاص طور پہ موساد اور اسرائیل، ان کا ہیومن انٹیلیجنس نیٹ ورک ایران کے اندر بڑے مربوط اور مضبوط طریقے سے کام کر رہا ہے۔ ادروائز اتنی پرسائز ٹارگٹنگ محض الیکٹرانک سرویلنس اور الیکٹرانک ریکانیسنس کے ذریعے ممکن نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی جو ہے ایک لمحہ فکریہ اور ایک چیلنج ہے، اور یقیناً ایرانی قیادت جو ہے وہ اس کا بھی سدباب کر رہی ہوگی۔ اب اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ اثرات یہ ہوں گے کہ یہ جن کی شہادت کی ہم بات کر رہے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ وہ نیشنل سیکیورٹی کا ایک ستون تھے، بلکہ وہ جو نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ملک کی فارن پالیسی، ان کے انٹرنیشنل ریلیشنز، وہ اس کے اندر بھی ان کا بہت طویل عرصے سے ایک بڑا گہرا انفلوئنس تھا۔ وہ ایران کے چین کے ساتھ تعلقات ہوں، ایران کے عمان کے ساتھ تعلقات ہوں، یا ایران کے قطر کے ساتھ تعلقات ہوں۔
اب جب کہ یہ سانحہ ہو گیا ہے تو اس کے بعد جس چیز کا ادراک جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل نہیں کر رہے، وہ یہ ہے کہ وہ قیادت کو جب ٹارگٹ کرتے ہیں تو ایک بڑے مربوط اور روبسٹ طریقے سے ایک پہلے سے ڈیزائن جو ایک سکسیشن پلان ہوتا ہے، اس کے تحت ایران میں نئی لیڈرشپ بغیر کسی تعطل کے، بغیر کسی پولیٹیکل کرائسس کے، بغیر کسی جو ہے آپس میں تناؤ یا کھینچا تانی کے، وہ نئی قیادت سامنے آ جاتی ہے۔ اور ہر نئی لیئر جو قیادت کی سامنے آ رہی ہے وہ پہلی قیادت سے زیادہ توانا اور پہلی قیادت سے زیادہ کمیٹڈ ہے ایرانین ریاست کے نصب العین کے ساتھ۔ تو یہ اب زیادہ ریڈیکلائزڈ قیادت وہاں سامنے آئے گی اور وہ زیادہ رزسٹ کریں گے، اور اس کا ایران کو فائدہ ہوگا، الٹا اس کا بٹ سر ہاؤ لانگ جو ول ہے دے بی ایبل ٹو ریزسٹ؟ دیکھیے سیکیورٹی ڈومین میں تو ابھی تک اسرائیل اور یو ایس دے سیمس ٹو بی فار بیٹر دین ایران۔ یہ تو ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، انہوں نے جو کرنا چاہا وہ کر لیا۔ بہت سارے ایسے لیپسز ہیں انٹیلیجنس سائٹ کے اوپر جو ایران کی طرف سے واضح ہو گئے، اور پھر اس کو کیپٹلائز بھی کیا دشمن نے۔ اب سوال سادہ سا یہ ہے کہ اس اسٹریٹجی کے تحت ایران کتنی دیر تک اس کو جو ہے وہ ریزسٹ کر پائے گا؟ ٹھیک ہے، جذبہ بھی ہے، شوق شہادت بھی ہے، جام شہادت نوش بھی کر رہے ہیں، فرنٹ لائن لیڈرشپ ماری جا چکی ہے، شہادت کے رتبے پر جو ہے فائز ہو چکے ہیں، لیکن کتنی دیر تک اس طرح سے آگے اس کو سسٹین کریں گے؟ ایک لمبے عرصے تک، کیونکہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایران کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے۔ ایران کا مقصد اپنی سروائیول کی جنگ لڑنا ہے، اور آپ کو پتہ ہے جب کوئی قوم، اور قوم بھی ایرانین جیسی ہو، تو وہ اپنے آخری فرد، آخری گولی تک وہ لڑیں گے۔ اور امریکہ کی فرسٹریشن نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ ابھی آپ نے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کلپ سنوایا، اس میں وہ اپنے نیٹو الائنس کے ساتھ گلا کرتے ہوئے جو ہے وہ سنائی دے رہے ہیں۔ وہ جو ہے اب ان آپشنز پہ غور کر رہے ہیں جو ان کی شکست کی واضح انڈیکیٹر ہیں۔ تو ابھی تک جو ہے ایران کی پرفارمنس، ایران کی اچیومنٹس جو ہیں وہ ہمیں دیکھنی چاہیے دونوں ملکوں کے آبجیکٹیوز کے تناظر میں۔ کیا امریکہ نے اور اسرائیل نے اپنے آبجیکٹیو اچیو کیے؟ جواب ہے یقیناً نہیں۔ کیا ایران کا سول آبجیکٹیو جو اپنی سروائیول اور ایگزسٹینشنل تھریٹس کو جو ہے لڑنا تھا، کیا ایران اس میں ابھی تک کامیاب ہے؟ یقیناً ہے۔ تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں جو ہے اس پورے جو کرائسس کو ہمیں دیکھ کر کسی تشویش کا جو ہے وہ ہونا چاہیے، لیکن ظاہر ہے جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور خاص طور پہ یہ جنگ جس نے اس پورے خطے کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور اس کے ایفیکٹ لوکلائز نہیں ہیں۔ اس کے ایفیکٹ انرجی کے حوالے سے، اکنامکس کے حوالے سے، سی فارن ٹریڈ کے حوالے سے جو ہے یہ ساری دنیا میں بلکہ ہر گھر میں محسوس کیے جا رہے ہیں۔ ایون امریکہ مین لینڈ میں بھی اس ابنائے ہرمز کی جو بلاکیڈ ہے اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو ممالک جن کی اپنی انڈیپینڈنٹ اور ریشنلائز تھنکنگ ہے، وہ اس وقت امریکہ کا ساتھ دینے سے گریزاں۔ دیکھیں یہ جو سروائیول کی جنگ ہے یا ایگزسٹینشل جو تھریٹ ہے، وہ صرف ایران کا ہی تو نہیں ہے، پھر اس کے ساتھ ریجن کی اور طاقتیں بھی جڑی ہوئی ہیں۔ ایون جو گلوبل پاورز ہیں ان کا بھی سارے کا سارا جو سٹیک ہے وہ ایران کے سروائیول کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر ایران کو نقصان پہنچتا ہے یا ایک ایسے نہج کے اوپر آ جاتا ہے جہاں پر امریکہ کی یا اسرائیل کی جو سپریمیسی ہے وہ واضح ہو جاتی ہے، تو اس سے اور کس کس کو غضب پہنچے گا؟ دیکھیے جی، اس بات سے قطع نظر کہ یہ جنگ کب تک جاری رہتی ہے، اس میں دونوں اطراف میں اور خطے میں کیا ڈیوسٹیشن اور ڈسٹرکشن ہوتی ہے، ایک بات طے شدہ ہے کہ اس جنگ کے بعد یہ خطہ پہلے کی طرح نہیں رہے گا۔ اس خطے میں جنگ اور اسٹیبلٹی اور سیکیورٹی کے حوالے سے پوری ایک پیراڈائم شفٹ آئے گی،
اور اس کے دور رس نتائج ہوں گے. یہ بالکل، یہ تو اس کے بارے میں کوئی جو ہے دو رائے نہیں ہے. اور یہ بات جو ہے جیسے ہی جنگ ختم ہوگی اس کا امپیکٹ اور اس کے جو فار ریچنگ ریپرکشنز ہیں وہ ہمیں بڑے واضح طریقے سے انفولڈ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. ٹھیک، لیکن جو گلوبل پاورز ہیں ان پرٹیکولر اگر رشیا کی یا چائنا کی بات کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ سائلنٹلی کہیں نہ کہیں نہ صرف اس کو آبزرو کر رہے ہیں بلکہ کچھ سپورٹ تو ہوگی ایران کے ساتھ، کیونکہ اسٹیکس آر ویری مچ ہائی ان دا ریجن پرٹیکولر؟ بالکل، یہ بالکل اس بات صحیح ہے. رشیا اگرچہ خود اس وقت جو ہے ٹائیڈ اپ ہے اپنی یوکرین وار کے، لیکن اس نے بڑا واضح موقف لیا ہے اور وہ بھی یقیناً عملی طور پہ بھی ان کی مدد کر رہے ہیں. اور چین تو ظاہر ہے، چین نے ان کی ایک پالیسی ہے کہ وہ ڈائریکٹلی کسی بھی کانفلکٹ میں انوالو نہیں ہوتے، لیکن انہوں نے بھی اپنا سارا وزن جو ہے عملی طور پر بھی اور نظریاتی اور اخلاقی طور پر بھی ایران کے ساتھ انہوں نے کیا ہوا ہے. اور یہ دونوں ایمرجنگ پاورز ہیں. اصل میں یہ چیز تو طے شدہ ہے کہ اب دنیا جو ہے وہ یونی پولر نہیں رہے گی، لیکن ملٹی پولیرٹی کی طرف آنے میں کتنا وقت لگے گا یہ ایک ڈیبیٹ چل رہی تھی. اور اس جنگ نے میرا خیال ہے اس پروسیس کو بھی جو ہے ایک نیا جذبہ اور ایک نئی سپیڈ دی ہے، اور وہ پہلے سے کہیں زیادہ فاسٹ ٹریک پہ دنیا ملٹی پولیرٹی کی طرف آ جائے گی. ٹھیک، لاسٹلی اینڈ ویری کوئکلی، کیا یو ایس بوٹس آن گراؤنڈ کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ اور اگر بوٹس آن گراؤنڈ کا فیصلہ ہوتا ہے تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈائنامکس کس حد تک تبدیل ہو جائیں گی، چینج ہو جائیں گی؟ دیکھیے، وہ مین لینڈ یعنی ایران میں اگر وہ بوٹس آن گراؤنڈ کرتے ہیں تو ان کے پاس اتنی عددی برتری کبھی بھی نہیں ہوگی کہ وہ ایران میں کامیاب ہوں، لیکن وہ ایک کنسنٹریٹڈ اور محدود پیمانے پر انٹینس جو ہے اس کے لیے آبنائے ہرمز کو جو ہے کھلوانے کے لیے وہ جو ایرانین سائڈ پہ جو زمینی علاقہ ہے، ساحلی علاقہ ہے، چابہار یا اس سے متصل علاقہ، وہاں پہ وہ بمباری آلریڈی کر رہے ہیں. اور شاید یہ ان کے پلان میں ہو کہ وہ وہاں پہ اپنے بوٹس آن گراؤنڈ کریں اور اس سے نہ صرف یہ کہ آبنائے ہرمز کھلوانے کی کوشش کریں بلکہ اب جنگ کے خاتمے سے پہلے اپنے لیے ایک نوشن آف وکٹری بھی جو ہے اس کو بھی وہ اچیو کریں. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. AVM ریٹائرڈ اعجاز محمود ملک صاحب سینئر ڈیفینس کے ساتھ موجود تھے.